الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. یہ سورۃ البقرہ کی تیسری رکوع 25 تا 29 تک کی آیت کریمہ جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس سے پہلے پچھلے 2 رکوع کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، اور یہ تیسری رکوع ہے. ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہر رکوع کا ایک مضمون ہوتا ہے. اس رکوع کا مضمون کیا ہے؟ تو اس رکوع کا جو مضمون ہے، جو مفسرین کرام نے متعین کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا پیغام بندوں کے نام. جہاں جہاں یا ایہل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو خطاب کیا ہے یا بندوں کو ایڈریس کیا ہے، دراصل وہاں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی عذاب کا تذکرہ کر کے بندے کی اصلاح کرنے کی، اس کو اس پر ترغیب دلانے کی حکم کرتا ہے، یا اپنی نعمت کا تذکرہ کرتا ہے، یا پھر کچھ اپنے احکامات، کچھ اصولی قواعد، معاشرے سے تعلق، ریاست سے تعلق، خاندان سے تعلق، معاش سے جڑے ہوئے لوگوں سے تعلق، کچھ بنیادی اور اصولی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بیان کر کے توحید کی طرف دراصل اللہ رب العالمین بندے کو راغب کرانے کی ترغیب کرتا ہے. چونکہ اس میں جو تذکرہ چلا آ رہا ہے وہ شروع سے منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے. شروع میں قرآن کی ہدایت، پہلی رکوع کا جو مضمون ہے وہ قرآن کی ہدایت، جس میں بتایا گیا تھا کہ چند ایسے صفات ہیں جس کو اپنانے سے انسان دراصل کامیاب ہو سکتا ہے، اور کامیابی کی ضمانت اسی انسان کے لیے جس کے اندر یہ 4 یا 5 یا 7 صفتیں موجود ہوں. پھر اس کے بعد منافقین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا کہ وہ کس طریقے سے ان کے اندر جو ہے پنپتی ہوئی برائیاں، بدعہدی، عہد شکنی اور ایمان والوں کو برا کہنا، بے وقوف کہنا، یہ ساری چیزیں بتائی گئی جس کو اپنانے سے انسان جو ہے وہ راہ حق سے بھٹک جاتا ہے. اور اسی طرح تیسری رکوع میں
اللہ رب العالمین کا ایک پیغام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بنیادی باتیں اپنے بندے کو بتائی۔ اس میں پہلی چیز یہ آئی تھی کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا سے شروع ہوا تھا کہ لوگوں اپنے رب کی اطاعت کرو۔ کس بنیاد پہ؟ ہم اپنے رب کی اطاعت کیوں کریں؟ تو اس میں بتایا گیا کہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ کیا کہتے ہیں آسمان سے پانی برسانے والا ہے، زمین سے بے شمار نباتات نکالنے والا ہے۔ ایسی چیزیں وہ زمین سے نکالتا ہے کہ انسان کا ذہن حیران رہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک صدیوں سے ایک قرآن کا چیلنج رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو نہیں مانتے تھے اس بنیاد پر کہ یہ شاعری ہے، یہ کاہن کا قول ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے میں ایک چیلنج رکھا کہ قرآن کو تم تسلیم نہیں کرتے، اللہ کا کلام نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت، اتنی قوت، اتنی طاقت اگر ہے، پوری دنیا کا زور تم لگا لو اور قرآن مجید کا ایک آیت یا ایک الفاظ اس جیسی بنا کر کے تم دکھا دو تو پھر تمہیں مان لیا جائے گا۔ اگر تم نہیں کر سکتے ہو یہ کام تو پھر تمہیں اللہ پر ایمان لے آنا چاہیے کہ واقعی اس سرزمین پر، اس کائنات میں کوئی ہستی ہے جس کے ایسا نہ کلام ہے نہ کبھی ہوگا۔ تو یہ چیزیں بتائی گئی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرماتا نہیں ہے کسی حقیر چیز کی مثال دینے سے۔ یہاں پر مکھی کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکھی کی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، بس جو لوگ ایمان لائے اور ان کے رب کی طرف سے جو حق آیا تھا وہ ان کو پا لیا، اس حق کو وہ پہچان گئے۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے پیغامات کو نہیں مانا، تو انہوں نے کہا کہ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ مکھی کی مثال، یہ مکڑی کی مثال، یہ کیڑے مکوڑے کی مثال جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کیا فائدہ ہے مثال دینے سے؟ یہ مکھی اور مکڑے کی مثال اللہ تعالیٰ دے کر کے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو خراب کر رہا ہے۔ یہ کفار کا جو تذکرہ تھا، اللہ کے تعلق سے جو تاثرات تھا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہوں نے کہا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے اسے مثال دینے کی، بہذا مسئلہ، یہ مثال دینے کی مکھی مچھر کی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی مثال سے میں بہت سارے لوگوں کو ہدایت یافتہ بھی کر دیتا ہوں اور اسی مثال سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہوں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، دراصل گمراہی میں وہی لوگ پڑتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ سے مضبوط کیے ہوئے وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، مضبوط عہد۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے عہد الست کے اندر تمام روحوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہاں۔ کیا میں نے تمہیں پیدا کیا؟ ہاں۔ کیا تم دنیا میں جاؤ گے کرو گے؟ ہاں۔ ساری چیزوں کا عہد اللہ تعالیٰ نے عہد الست میں لے چکا ہے۔ اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے مضبوط کیے ہوئے وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں، جو انہوں نے عہد الست میں اللہ سے کیے تھے، چاہے وہ وہاں تو کافر، مسلمان اور یہودی عیسائی کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، روحیں ایک تھی، سب نے بیک وقت اللہ کی قدرت کا جو ہے وہ اظہار کیا تھا۔
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ رشتے جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، اسے کاٹنے کی، اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی دراصل ناکام لوگ ہیں، یہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کافروں کو، ارے یہ کیسے انکار کرتے ہیں ہمارا، یہ اللہ کا کس طرح سے انکار کر دیتے ہیں. امواتا فاحیاکم، اس کو ہم نے جب یہ مرا ہوا تھا تو ہم نے اس کو زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر اس کو میں موت دوں گا. ثم یحییکم، پھر میں اس کو زندہ کروں گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسے میں اپنی طرف بلاؤں گا، لوٹاؤں گا. کس بنیاد پر یہ ہمارا انکار کرتا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کے اندر ساری چیزوں کو پیدا کیا. ثم استوى الی السماء، پھر اس نے آسمان کو پھیلا دیا. فسواہن سبع سماوات، 7 بڑے بڑے آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوار کیے. وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا. اس آیت کریمہ میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ نے جو مکھی کی مثال دے کر کے سمجھائی ہے لوگوں کو، وہ دراصل شرک کی تردید ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مکھی کی مثال دے کر کے انسانوں کو یہ کہنا، اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے، بت پرستوں جو تم بت کی پوجا کرتے ہو، تمہارے بتوں کے اندر اتنی اگر طاقت ہوتی تو یہ جو مکھی ہے یہ وہاں جاتی، اس پہ غلاظت کرتی تو یہ اس کو ہٹا دیتے. یہ اس کی بھی سکت نہیں رکھتی، ایک مکھی کو اڑانے کی بھی سکت نہیں رکھتے، اس کو پکڑنے کی بھی اس کے پاس طاقت نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کی مثال دے کر کے توحید اور شرک کا فرق واضح کر دیا. یہ بہت بڑی مثال ہے. اگر انسان مکھی کی مثال پر غور اور تدبر کر لے گا تو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے ایک مکھی کی مثال. اور جو اس پہ غور و فکر تدبر نہیں کرے گا اسی کے لیے آگے فرمایا گیا، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے حق کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور جو نہیں پہچانتے دراصل وہ کفر میں ہیں. اللہ انہی مثالوں سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت یافتہ کر دیتا ہے. تو لہٰذا انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ کہیں مکڑی کی مثال سے باتیں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کہیں پر مکھی کی مثال ہے، تو کہیں پر کچھ اور چیزوں کی مثال ہے. اور دیگر انبیاء کرام کے صحیفوں میں اور کتابوں میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو کتاب ہے ان کے صحیفوں میں زیادہ تر مثالیں ہی مثال موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. دوسری بنیادی بات جو اس کے اندر بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اللہ کے عہد کو توڑنے والا یہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم، جو بھی عہد و پیمان انسان اللہ سے کر کے آیا ہے اس کو پورا کرنا اس پر فرض ہے، اور اس کو اگر وہ پورا نہیں کرے گا تو وہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا باغی کہلائے گا. دوسری چیز صلہ رحمی کا ایک پیغام اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ جن چیزوں کو میں جوڑنے کا حکم دیتا ہوں یہ کافر، یہ فاسق ان کو توڑنے کا کام کرتے ہیں. گویا کہ یہ معلوم ہو گیا کہ خاندانی سماج جو ہے ہمارا، جو خاندانی نظام ہے، اس نظام کے اندر اگر کسی قسم کی بھی برائی
یا خاندان میں کسی قسم کا فساد یا خاندان میں کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو دراصل اس انسان کے اندر یہی منافقانہ اور کفر کی صفت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کیوں کہ قرآن نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب خاندان کی اصلاح ہوتی ہے تو اس اصلاح کے نتیجے میں سماج کی اصلاح ہوتی ہے، اور سماج کی اصلاح کے نتیجے میں پوری قوم کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب ہمارا خاندان ہی بکھرا پڑا ہے اور ہم سماج کی اصلاح کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، بیکار ہے، یہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا قرآن نے سب سے پہلے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ پہلے اپنے فیملی کو، اپنے خاندان کو ہر زاویے سے مضبوط کرنے کی کوشش کرو، ان کو نمازی بنانے کی کوشش کرو، قرآن فہمی کا ان کے اندر جو ہے تصور پیدا کرنے کی کوشش کرو، گھروں میں بیٹھو ان کو لے کر کے 2 آیت 3 آیت پڑھ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، ساتھ میں بیٹھو، تم اپنے گھر کے حاکم ہو، تم چاہو گے تو سب کو لے کر کے بیٹھ سکتے ہو، سمجھا سکتے ہو، دین کی طرف بلا سکتے ہو، انبیاؤں کے قصے، صحابہ کے قصے سب سناؤ ان کو، تاکہ ان کے ذہن صاف ہوں۔ تو صلہ رحمی کی بہت ہی غیر معمولی اسلام کے اندر اہمیت ہے، اس کو توڑنے کی جو بھی انسان کوشش کرے گا، چاہے بغض عناد کے نتیجے میں، یاد رکھیں اللہ کے نزدیک اس شخص سے بڑا باغی کوئی نہیں، بہت بڑا مجرم ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس صفت کو بیان کیا گیا ہے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ اس آیت کا جو ربط ہے بہت ہی گہرا ہے، ہم سرسری نگاہ سے چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے اللہ نے واضح کر دیا کہ صلہ رحمی اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والے، رشتے کو کاٹنے والے لوگ دراصل وہی ہیں جو زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین پر فساد پھیلانے والے لوگوں کا شیوا یہی ہوتا ہے کہ وہ خاندانی نظام کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، تکبر، اناد، ساری چیزیں ان کے کوٹ کے بھری ہوتی۔ لہٰذا ایسے انسانوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ماضی اس بات کی گواہ ہے کہ بہت بڑے بڑے آئے اور چلے گئے۔ اولئک هم الخاسرون، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ کو لا کر کے بالکل صاف کر دیا کہ یہ ہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان طاقت پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ اللہ کیسے لوگوں کو زندہ کرے گا، کیسے جو لوگ اس فہم میں اور اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کیسے لوگ مریں گے، کیسے پھر زندہ ہو جائیں گے، پھر کیا قیامت ہوگی نہ ہوگی، اس طرح کی جو سوالات ذہن میں آتے ہیں شیطانی، جو انسان کو توحید سے دور کر دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا جواب پیش کیا ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے انکار کرتے ہیں ہمارا، اللہ کا۔ کیا ان کے سامنے میں دکھتا نہیں ہے کہ ہر روز لاشیں جا رہی ہیں قبروں کے اندر، ہر روز جا رہا ہے؟ اور کیا اسے دکھتا نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب ایک بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کیسے ہم روح پھونکتے ہیں، کیسے اس کے اندر ہم زندگی پیدا کر دیتے ہیں؟ سائنٹیفک نظریے سے آپ دیکھیں گے تو جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے، وہ کچھ شروعاتی دور میں وہ مردہ ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ مہینے کے بعد اس میں روح پھونکتا ہے، پھر اس کے اندر زندگی آتی ہے، پورا اس کا ایک تسلسل اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ تو ہم اس کو پھر موت دیتے ہیں، اس کو زندہ کرتے ہیں، پھر موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون۔ اور یہ حقیقت ہے سب سے بڑی چیز کہ انسان کو اس پر قائم اور دائم رہنا چاہیے، اسی ایمان پر انسان کی موت ہو، عقیدے پر کہ جانا تو اللہ کی ہے، لوٹ کر کے اسی کی طرف پلٹ جانا۔ یہ عقیدہ جب تک مضبوط اور مستحکم نہیں ہوگا، ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کر پائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت کا اظہار یہاں ہوا ہے کہ اس نے اس زمین کے اندر ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، 7 آسمان بڑے بڑے بنائے۔ غور کرو، تدبر کرو، یتفکرون فی خلق السماوات والارض،
غور کرو، سوچو اللہ کے اس کائنات پر کہ اللہ نے کیسے اس آسمان کو بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے لاسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور بے شک اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ہر ظاہری مخفی چیزوں کو جانتا ہے، چاہے وہ خلوت میں ہو جلوت میں ہو، انسان کچھ بھی کرتا ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں اس آیت کے اندر میں، باتیں اور بھی بہت ساری لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان موٹی موٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔